اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم فرقوں میں نہیں بٹے، جو ان سے نکلنے والے ہیں وہ فرقوں میں بٹ گئے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں فرقہ نہیں بلکہ جماعت بنایا، اور پھر ساری محبتوں کا یکجا کر کے گلدستہ عطا فرمایا۔ دیکھ لو جا کے، دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہے، جو دعویٰ کروں گا دلیل بھی ہے اس پر۔ کوئی فرقہ ہے جو توحید باری تعالیٰ کو ہی نہ سمجھ سکا، جس کی وجہ سے اللہ کی توحید کا کلمہ بھی وہ جھوٹا پڑھتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عظمت و شان ماننے میں کھوٹا ہے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا کسی نبی کی شان کو یوں بیان کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان کو ماننے سے بدکتے ہیں۔ کوئی اہل بیت اطہار کی محبت میں اندر کا کالا ہے، کوئی اولیاء کاملین و واصلین علیہ الرحمت الرحمن کی محبت میں منافق ہے۔ یہ منافقت کے درجات ہیں۔ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کا سینہ عقیدہ کھول کے دیکھو تمہیں ساری محبتوں کا گلدستہ نظر آئے گا۔ غیث الکونین، نجیب الطرفین، مجمع البحرین، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، عالم اسرار حقانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، حضرت شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، الجعفری والبغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی 11ویں شریف کے حوالہ سے چند ہی گزارشات پیش کرنی ہیں۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کی شان بیان کرنے سے کتراتے بھی ہیں، کنارہ کرتے ہیں، اور جو بیان کرتے ہیں ان کو روکتے بھی ہیں۔ ہم پر اہل سنت و جماعت پر اعتراض ہوا۔ میں آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہوں، اگر میرا اعتراض بلا جواز ہے، فضول میں اعتراض کر دیا، تو رمضان صاحب کا حق بنتا ہے اپنی صفائی دیں۔ اگر سچے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے، انتظار کروں گا میں کہ میں نے ان پر ایک اعتراض کیا ہے، اگر سچے ہیں تو جواب دیں۔ اگر یہ نہیں دیتے، آپ پر کسی پر اعتراض کرتا ہوں، آپ اگر اس اعتراض کا جواب نہیں دیتے تو پھر آپ جھوٹے۔ یہ خاموشی اپنے جرم کا اقبال ہے، اور اگر آپ اپنی صفائی میں بیان دیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ تیرا اعتراض غلط ہے تو پھر وہ سچا ہے۔ ہم پر اعتراض ہوا ہے، ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھال رہے، خدا را یہ فرق تو جانو۔ ہم فرقہ واریت پر لعنت بیچتے ہیں، ہم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، ہم پر اعتراض ہوا، اس کا جواب دے رہے۔ کیا اعتراض ہے؟ اولیاء اللہ کی شان بڑی بیان کرتے ہو تم بھی، ہم کرتے ہیں نا، پہلی تو بات ہے، اپنی مسجد میں کرتے ہیں نا، خود کرتے، تجھے کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، بڑی بیان کرتے ہو، کیوں بھائی؟ اتنی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں بیان کرنی چاہیے؟ اس سے جتنی شان تم اللہ کے ولیوں کی بیان کر دیتے ہو، اتنی شان بیان کرنے سے پھر اللہ کی عظمت و شان سے توجہ ہٹ جاتی ہے، بندے اللہ کے ولیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف توجہ کون کرے گا؟ یہ اعتراض ہوا۔ اتنی شان اللہ کے ولیوں کی نہ بیان کیا کرو، بڑی بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ ہم بڑی بیان کرتے ہیں، تو اتنی نہ بیان کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی آپ کا جواب
حق بنتا ہے ہمارا کہ جواب دیں، اور حق بنتا ہے سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے جواب دیں۔ اللہ کا قرآن پیش کرے نا دلیل کے طور پہ، اس سے زیادہ پکی دلیل تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، قرآن سے اونچی چیز ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھو، اگر صرف ہم ہی نہیں، اللہ کا قرآن اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرے تو پھر کیسا ہے؟ اتنے مقامات کے سننے والا حیران رہ جائے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جا بجا اپنے ولیوں کی بڑی شان بیان کی ہے۔ اگر تمہارا مفروضہ مان لیا جائے کہ اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے اللہ کی شان کم ہوتی ہے یا لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ اپنے قرآن میں اپنے ولیوں کی شان بیان نہ کرتا، جبکہ اللہ فرماتا ہے میرا ولی کون ہوتا ہے بھلا؟ اللہ، سن، غور سے سن، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، کون ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آیت آپ نے بڑی دفعہ سنی، ذرا غور بھی کر لیجئے۔ قیامت کا دن ہوگا، گھبراہٹ سے حال یہ ہوگا کہ بندے کا کلیجہ اچھل کے منہ کو آ جائے گا، پیاس اتنی لگے گی کہ زبان لمبی ہو کے زمین پر لڑکنے لگے گی، پسینہ اتنا آئے گا کہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگائے گا، اور دھوپ اتنی ہوگی کہ سوا نیزے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ نے بیان فرمائی، ڈرانے کے لیے بیان فرمائی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ قیامت کا دن ڈر والا دن ہے، قیامت کا دن خوف والا دن ہے، کانپ اٹھے گی ہر روح اس دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ مگر کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جن کو غم بھی کوئی نہیں ہوگا، جن کو ڈر بھی کوئی نہیں ہوگا، تو وہ شان والے بندے ہوں گے نا، جن کو اللہ حشر کی گرمی سے بچا کے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کر دے گا، جن کو فکر ہی کوئی نہیں ہوگا، غم ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غم کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا جس نے اپنی زندگی دنیاوی ضائع کر دی۔ غم کرے گا، یا اللہ افسوس ہے، دنیاوی زندگی تو نے خود کو راضی کرنے کے لیے دی تھی، میں تجھے راضی نہ کر سکا، اب وہ تو زندگی واپس آنی نہیں ہے، بڑا غم ہے مجھے۔ غم ہوتا ہے گزری ہوئی زندگی پر، گزرے ہوئے واقعات پر، ناخوشگوار مسہیپس پر بندہ غم کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور خوف کس کا ہے؟ خوف یہ ہوگا کہ میں نے تو اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اب فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنم میں چلا جائے، جہنم میں لٹکا کر مارا بڑا جائے گا، نیچے بچھونا بھی آگ کا ہے، اوڑھنی بھی آگ کی ہے، پانی بھی کھولتا ہوا ہے، زقوم کے درخت سے کھلایا جائے گا، کانٹے دار غذا ہوگی، اور میں تو یہ ایک لمحہ کے لیے جانا تو بڑی دور کی بات، اس جہنم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر کام میرے جنت جانے والے نہیں ہیں، کام میرے جہنم میں جانے والے ہیں۔ بنے گا کیا؟ اس کو خوف ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی، آنے والے وقت کے لیے، آنے والا وقت کہیں پرخطر نہ ہو جائے، اس لیے خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو غم بھی کوئی نہیں ہوگا اور جن کو خوف بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا مقام عطا کر کے مقام ولایت پر فائز کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو اگر اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے اللہ کی شان کم ہوتی تو پھر اللہ قرآن میں شان بیان نہ کرتا۔ اچھا پھر کیوں کی ہے؟ اللہ کے ولیوں کی شان بیان کیوں کی ہے؟ ہم پر جو اعتراض ہوا، ہم اسی اعتراض کو پلٹا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سمجھیے گا، بڑی لذیذ بات ہے۔ جس دلیل سے ہم پر اعتراض ہوا، ہم اسی دلیل کو انہی پر پلٹا رہے ہیں۔
اصطلاح مناظرہ کے اندر اسے قلب کہتے ہیں۔ مناظرہ رشیدیہ کتاب ہے، فن مناظرہ پڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ، کئی سال سے پڑھا رہا ہوں۔ اس میں ایک اصول لکھا ہے کہ مد مقابل کی دلیل کو، اعتراض کے لیے جو دلیل پیش کی ہے نا، اس نے اسی پر الٹا دیا جائے۔ تم کہتے ہو اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے اللہ کی شان کم ہوتی ہے یا توجہ ہٹتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ تیری جوتیاں تیرا ہی سارا، اللہ کی شان اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے سے تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ جس اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی شان دی ہے، اللہ کی اپنی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہو، 11ویں دلاتے ہو، ختم دلاتے ہو، اور ان کے ساتھ تعلق داریاں، ان کی سنگتیں، صحبتیں، ملفوظات، تقریریں، تحریریں سب اختیار کرتے ہو، کیا سوچ رکھا ہے اس کے بارے میں؟ اس کام کا تمہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ ہم کہتے ہیں پھر فیصلہ اللہ کے قرآن سے کرا لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دنیا میں بڑے بڑے گہرے دوست ہیں جن کے اوپر جان بھی چھڑکتے نظر آتے ہیں لوگ، چاہے اندر سے کھوٹا ہی دوست کیوں نہ ہو۔ دنیا داری کی بنیاد بھی بزنس ریلیشن ہے، اس کے ساتھ میرا کاروباری طور پر شریک ہے یا میرا رشتہ دار ہے، ریلیشن اس کا رشتہ داری قرابت داری کے لحاظ سے میرا تعلق ہے، میرا دوست ہے، میرا ہم خیال ہے، میرا ہم نوالا ہے، میرا ہم پیالہ ہے، میرا عزیز دوست ہے۔ آج تجھے پارٹی دیتا ہوں، فلاں ہوٹل کی چھت بک کرواتے ہیں، ساری رات بے حیائی کرتے ہیں، عصرانے دیے جاتے ہیں، ظہرانے دیے جاتے ہیں، عشائیے دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پرتکلف پرتعیش اہتمامات کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پتہ ہے قیامت کا دن آئے گا نا، ہوگا کیا؟ یہ دوست اس دوست کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ پہچانے گا تو رب کی بارگاہ میں گھسیٹ کر لے جائے گا، یا اللہ اس کی وجہ سے میں بے نمازی بنا، اس کی وجہ سے میں تیرا سرکش بنا، اس کی وجہ سے مل کر ہم تیرے بارگاہ میں وہ عمل نہ پیش کر سکے جو غلطان، نسیان، گناہ، معصیت کرتے رہے۔ یہ تھا مجھے گمراہ کرنے والا۔ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے گہرے دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ دنیا میں تو جان چھڑکتا تھا، اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب دشمن بن گئے۔ اس لیے قیامت کا دن گھٹیا دوستیوں کے خاتمے کا دن ہے۔ قیامت کا دن الا المتقین، تقوی والی دوستی کی حکومت اور راج کا دن ہے۔ دنیا کی بنیاد پر کی جانے والی دوستی قیامت کے دن مٹ جائے گی، لیکن تقوی کی بنیاد پر جو ملتا تھا، ایک مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، پوچھا جائے کیوں جاتے ہو؟ کہتا ہے وہ انسان مگر پتہ مجھے رحمان کا دیتا ہے۔ میرا سفر ایک انسان کا سفر دوسرے انسان ہی کی طرف ہے، مگر جب تک میں اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اللہ کے جلووں کی امید ملتی رہتی ہے۔ جب تک اس کی سنگت میں رہتا ہوں، جب تک اس کی صحبت میں رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو شیطان کی غلامی سے آزاد پاتا ہوں، رب رحمان کی رحمت میں آباد پاتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا عرش اسی کا سایہ ہوگا بس قیامت کے دن، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا جس کو سوا نیزے سورج اس کی چلچلاتی گرمی کے ہوتے ہوئے کسی کو سایہ مل جائے، اور سایہ بھی کوئی عام نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ایک درجہ یہ ہے، ایک شعبہ یہ ہے
ان دو بندوں کا جو آپس میں ملتے تھے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے، جدا ہوتے تھے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تقوی کی بنیاد پر کی جانے والی دوستی میں بندھے دوست ہوں گے۔ الاخلاء، جو مرضی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے بھائی، تفسیر مظہری دیکھ لیجئے، تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، تفسیر مدارک دیکھ لیجئے، تفسیر جلالین دیکھ لیجئے، اور روح المعانی روح البیان دیکھ لیجئے، زاد المسیر دیکھ لیجئے، در منصور دیکھ لیجئے، جتنے مسالک ہیں سب کی تفاسیر دیکھ لیجئے، یوم دن سے مراد سب نے قیامت کا دن لکھا ہے۔ رہی بات کہ کون اس قیامت خیز منظر میں دوست رہے گا، الا المتقین، اللہ فرماتا ہے باپ بیٹا نہیں، ماں بیٹی نہیں، دوست یار نہیں، رشتہ دار نہیں، قرابت دار نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ چودھری چیمہ چٹھا گوندل نہیں، بلکہ فلا انصاب بینہم، ساری برادریاں ختم کر دی جائیں گی، سارے دنیاوی عزتوں کے تاج اچھال دیے جائیں گے، تخت گرا دیے جائیں گے، کوئی کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا۔ الا المتقین، اللہ کے عرش کے نیچے اسی دوستی میں بیٹھے دو دوست تمہیں نظر آ جائیں گے۔ متقی اس دن دوست ہوں گے۔ اب متقی سے میں معنی مراد لے رہا ہوں، وہ حضور غوث جلی ہوں گے، وہ داتا اجمیری ہوں گے، وہ خواجہ اجمیری ہوں گے۔ دوسرے کون ہوں گے؟ ان کے مریدین ہوں گے، ان کے مانی ہوں گے، ان کے فالورز ہوں گے، ان کے حلقہ ارادت میں آنے والے محبین ہوں گے۔ یہ ترجمہ کیسے کر لیا کہ متقی لوگوں سے مراد اللہ کے ولی ہیں؟ تو چلو میں اس سوال کر دیتا ہوں، کیا حضرت داتا علی حجویری متقی ہیں یا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیری متقی ہیں یا کہ نہیں؟ موڑا شریف والے متقی ہیں یا کہ نہیں؟ گولڑا شریف والے متقی ہیں یا کہ نہیں؟ بابا فرید متقی ہیں یا کہ نہیں؟ متقی ہیں۔ کتنے بابا فرید کیسے متقی ہیں؟ جنگل میں عبادت کر رہے تھے بیٹھے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، چل بلیا اتھے چل وسیے، جتھے رہندے سارے انے، نہ کوئی ساڑی قدر پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ پیچھے سے آ کے کسی نے کہا حضرت جی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، جنازہ تو پڑھ لیں۔ آپ نے بغیر مڑ کر دیکھے فرمایا میں میت کا ولی ہوں نا، میں باپ ہوں نا اس کا، میں ولی اول ہوں نا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، اس کو نہلاؤ کفناؤ، جنازہ پڑھو دفنا دو۔ فرید کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے متقی، اللہ فرماتا ہے پھر ان متقی لوگوں کے ساتھ دوستی لگا لو، فائدہ کیا ہوگا؟ تم دیکھتے ہو کہ دنیاوی دوستیاں بڑی گہری نظر آئیں گی تجھے، آج کے پرفتن اور مطلبی دور کے اندر بھی کئی دوستیاں بڑی گہری تجھے نظر آئیں گی کہ ایک دوست جب مشکل میں آ جاتا ہے، دوسرا دوست اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال کر کے اس کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اسے مشکل سے نکال لاتا ہے۔ قیامت سے بڑا مشکل والا دن کوئی نہیں ہے، ان سے دوستی کر لو۔ دوستی کا صلہ کیا ملے گا؟ جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے ولی وہاں پر مدد کرتے نظر آئیں گے۔ وہاں پر مدد کرنے کی جرت ہوگی کسی کی؟ وہاں پر کوئی کسی کی ہیلپ کر سکے گا؟ وہ اور لوگ ہوں گے جن کے لیے بال سے زیادہ باریک پل رکاوٹ بنے گا، وہ اور لوگ ہوں گے جن کے لیے تلوار سے زیادہ تیز پل گزرنے میں رکاوٹ بنے گا، کچھ اور لوگ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس پل سے بجلی کسی تیزی سے گزرنے کی توفیق عطا کرے گا، بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے۔ اور بھی ذی شان لوگ ہوں گے لوگوں میں سے جو صرف گزریں گے ہی نہیں بلکہ اس پل پر کھڑے ہو کر بھی دکھا دیں گے۔ گزرنا بھی بڑا کمال تھا مگر اس پر کھڑے ہو کر دکھا دیں گے۔ اللہ علام الغیوب ہے، وہ تو جانتا ہے نا، فرمائے گا جاننے کے باوجود ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اولیاء کی شان سمجھانے کے لیے یہ ڈائلاگ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ، اس کی قدر کرنا، جملہ کتنا قیمتی ہے۔
اللہ فرمائے گا اے میرے بندو جنت کا آرڈر تمہیں ہو چکا ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ پل صراط سے تیزی سے گزر جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے دروازے سلام سلام کی آوازوں سے تجھے پکار رہے ہیں، دارالسلام کا ماحول، فردوس کے بالا خانے تجھے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیرے لیے سجا دیے، دلہن کی طرح سجی جنت ہے، دارالسلام، جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہاں پر کھڑے ہونے کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ نیچے جو جہنم ہے نا اس میں کچھ ہمارے بندے بھی جل رہے ہیں، تیرے دشمن بھی جل رہے ہیں، مگر کچھ ہمارے اپنے بندے بھی جل رہے ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں۔ کون سے بندے ہیں ان میں؟ تمہارے بندے کون سے ہیں؟ تمہارے یار میلی دوست کون ہیں؟ وہ کہیں گے ان میں کچھ بندے ہیں کانو یصلون معنا، جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا اس مسجد میں یہ بندہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ کانو یصومون معنا، ایک دفعہ افطاری کے دسترخوان میں دعوت عام تھی، میں نے بھی اسی دسترخوان پر افطاری کی تھی، اس بندے نے بھی اسی پر کی تھی۔ کانو یحجون معنا، ہمارا حج گروپ گیا تھا، اس گروپ کے اندر یہ بھی شامل تھا۔ یا اللہ دنیا کے اندر اگر ہم تیری بندگی اکٹھی کرتے رہے ہیں تو تیرا انعام اکیلے نہیں لیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تمہیں اجازت ہے، جس جس بندے کو پہچانتے ہو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا سکتے ہو، الا المتقین، تمہیں کوئی اور اپنا تعلق نبھاتا نظر نہیں آئے گا سوائے متقی لوگوں کے۔ میرے غوث متقی کتنے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو، غوث اعظم کے ماننے والوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے، 11ویں دلانے والوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنے متقی غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج لوگ روایات پر اور سند پر اعتراض کر دیتے ہیں، علامہ حبلی کی قلائد الجواہر کے اندر ہے، علامہ شتلوفی کی بہجت الاسرار کے اندر ہے، شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الغیب کے اندر ہے، آپ نے شرح کی ہے اس کی، اور زبدۃ الآثار اخبار الاخیار کے اندر ہے، کلمات الطیبات کے اندر ہے۔ اتنی کتابوں نے، معتبر کتابوں نے لکھا میرے غوث نے زندگی کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، لوگ اس پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، کہنے لگے جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، طنز کرتے ہیں نا، طنز کرنے والوں میں نہیں اللہ ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ طنز کرتے ہیں لو جی 100 رکعت سے زیادہ نفل پڑھنا ہی بدعت ہے، اب عبادت کو بھی بدعت کہہ دیا، نفل پڑھنا تو عبادت ہے نا، 100 رکعت سے نفل پڑھنا کسی قرآن و حدیث میں لکھا نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں، قرآن کھول، الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالنے والا یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔ میرے پاس کیسے آ گیا؟ فرمایا من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں بھی شتونگڑے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان کے اللہ کار ہوتے ہیں، اس لیے ایسا وسوسہ ڈالنے والا تجھے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ 100 رکعت سے زیادہ نوافل ادا کرنا بدعت ہے، اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑا مرکز مخزن معدن قرآن ہے نا، ہمارا تو انفارمیشن کا سورس آف نالج سب سے بڑا قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھیں جو رات بھر نفل پڑھتا رہے وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے ولی کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اس کا تعارف یہ ہے، الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، بات آ یبیتو، رات کیسے گزارتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مدانو، یاد سجن دی ستیا آن جگاوے۔ وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں، وہ رکوع کرتے، قیام کرتے، سجدے کرتے، راتیں گزار دیتے ہیں۔ حدیث قدسی دوسرے نمبر پر، حدیث قدسی رب فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ بتاتے ہیں، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی کرنے سے دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ پہلی بات مرید ہوا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے جی پتر نوکری لگ جاوے اور میری لاٹری نکل آئے، میری کمیٹی پہلی مل جائے، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، مرشد قبر کی کامیابی کے لیے پکڑا جاتا ہے۔ اخروی معیار بھی تھوڑا سا بدلیں، مگر دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، پابندی اور قید نہیں ہے۔ پاکستان کی نگران حکومت
جس کی کامیابی کا اعلان کرتی ہے، ابھی کرے گی نا، پتہ نہیں الیکشن میں سلیکشن کیسی ہوتی ہے، پاکستان کی نگران حکومت جس کینڈیڈیٹ کے بارے میں کامیابی کا اعلان کرتی ہے، اناؤنسمنٹ کرتی ہے، خدا نہ کرے کسی ماڑے ماتر بندے کی فائل پھنس جائے، وہ سفارشیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ فائل نیچے سے اوپر لانے تک اس کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں، صاحب کی ٹیبل پر آ جائے، سائن کرنے کے پھر وہ ہو سکتا ہے لاکھوں روپے ہی مانگ لے، کیوں؟ پہلے نہیں، اب میرے سائن کے اندر وہ طاقت آ چکی ہے، میں سائن نہ کروں تیرا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ نگران حکومت جس کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے، اس کے سائن، اس کے دستخط میں طاقت آ جاتی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنتی اور دوزخی برابر نہیں، جنتی تو وہ ہے جو کامیاب ہے، جس کی کامیابی کا اعلان پاکستان کی نگران حکومت کرے، اس کی دستخط میں طاقت آتی ہے، جس کی کامیابی کا اعلان احکم الحاکمین اللہ فرمائے اس کی نگاہوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، میرے غوث فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، لو انکشفت عورت لمریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں بیٹھا ہوں، مشرق میں ہوتے ہوئے میرے مرید کا سطر ننگا ہو جائے، میں مغرب سے اپنے مرید کا سطر ڈھانپ دیتا ہوں۔ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حلقہ ارادت و احباب میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔